بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص۔ اس سورہ مبارکہ میں 88 آیات اور 9 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ القصص، یہ بھی مکی زندگی کے درمیانی عہد میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ کفار و منافقین کی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں میں منافرت پھیلانا، عداوت پھیلانا وغیرہ اور سرمایہ داروں کے ذہن کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذہانت، کوشش و کاوشوں کو ہی اصل اور سب کچھ سمجھتے ہیں اور کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسلامی معاشرت، اسلامی نظام معاشیات، اسلام کے نظام قانون وغیرہ کی شان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مضامین سورۃ القصص۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورت میں فرعونی سیاست کے خد و خال کو اچھی طرح بے نقاب کر دیا ہے کہ جس میں وہ لوگوں پر ظلم و ستم، منافرت اور عداوت کر کے کس طرح آگ بھڑکاتے ہیں اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس آگ سے کئی جوانیاں بھسم ہو جائیں گی، کئی سہاگ لٹ جائیں گے اور کئی ہستی مسکراتی زندگیاں اجڑ جائیں گی۔ دوسری طرف جو اس صورت میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے وہ ایک سرمایہ دار کے ذہن کا تجزیہ ہے کہ قارون کے پاس دولت کی افراط ہے، اس کی دولت کا شمار نہیں، اس کے خزانے کی چابیوں کو ہی اصل تنو مند بندوں کی جماعت بھی اٹھا نہیں سکتی۔ دولت کی اس ریل پیل کے باوجود سینہ اتنا تنگ اور بخیل ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی نصیحت کرتے ہیں تو وہ خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ کریم رازق کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ دولت کے خزانے اللہ نے نہیں دیے، بلکہ یہ میری ذہانت، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کا ثمر ہے۔ ایسے لوگ اپنی دولت خلق خدا میں صرف نہیں کرتے، بلکہ ان کے عشرت قدوں میں گناہ اور ذلتوں کا بیوپار ہوتا ہے۔ جہاں مظلوم انسانوں کی مدد و اعانت کے بجائے انہیں ذلت و رسوا کر کے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، اہل ثروت کے ان رویوں کی وجہ سے بربادیاں جنم لیتی ہیں اور انتقام کی آگ میں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس وجہ سے ہی قارون کو نصیحت و ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طریقہ کار سے تو ملک میں فساد پیدا نہ کر۔ یہ الفاظ تمام اہل دل حضرات کے لیے پند و نسائے کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 5 میں اسلام کے نظام معاشیات، اسلام کے نظام قانون، اسلام کے نظام اخلاق سے ہماری کوتاہ نظر آیان حکومت کو جو خدشہ اور خطرہ لاحق دکھائی دیتا ہے ان کا ازالہ فرما دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 1400 سال پرانا نظام نافذ کر دیتے ہیں تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہم سے آنکھیں پھیر لیں گی۔ اس آیت پر غور کرنے سے انشاءاللہ ان کی یہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ مختصر خلاصہ سورۃ القصص۔ طٰ سین میم، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں
حقیقتاً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں میں ایک فرقہ کمزور تھا، یعنی معاشرتی حساب سے ایک شان و شوکت والے، دوسرے غریب جو محنت مزدوری کرتے، ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین پر بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم زمین میں انہیں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، کوئی خوف یا رنج یا غم نہ کرنا، ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آگے کی آیات میں مفصل بیان کیسے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے بکس میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور کیسے فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو اٹھایا اور فرعون کے محل میں لائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعون کی داڑھی کھینچی جس پر وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوا، کیسے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچایا، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے سکون عطا فرمایا، کس حکمت اعلیٰ سے وہ اپنے بچے کے پاس دودھ پلانے جاتی رہی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہی، اور اللہ نے اپنی کمال قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، پورے دانا ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اللہ نیکی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر میں آئے جس شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ اس نے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہے، شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ آگے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ صبح ہوتے ہی یہ بات پھیل جائے گی کہ وہ شخص مر گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سفر شروع کیا، کیونکہ اس بستی کے ایک سردار نے آ کر اطلاع دی تھی کہ باقی لوگ مل کر مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں پکڑ کر قتل کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے رب، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ آگے کی آیات میں وہ تمام واقعہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے کنویں تک لانا اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کی مدد کرنا اور اس کی اجرت میں کچھ نہ لینا،
اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے پاس لے گئیں، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں یہ سب سے بہتر، مضبوط اور امانت دار ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کو آپ علیہ السلام کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور اس مہر پر کہ آپ علیہ السلام 8 سال تک میرا کام کاج کریں، اور ہاں اگر آپ علیہ السلام 10 سال پورے کریں تو آپ علیہ السلام کی طرف سے بطور احسان ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ علیہ السلام کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کی منظوری ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان طے ہو گئی ہے، اور دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کو گواہ اور کارساز بناتے ہیں۔ آگے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، پھر کوہ طور کے وہ تمام واقعات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور فرعون اور اس کی قوم تک جانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیں، وہ ساری تفصیل اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو کیسے دریا برد کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات کیے، اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ اور نصرت عطا فرمائی۔ آگے کفار مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالی ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت والوں میں سے وہ خوب آگاہ ہے۔ پھر آگے کی آیات میں کفار اور مشرکین کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہیں اور خود سری کرتے ہیں۔ آگے کی آیات میں کہ ہاں جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے یقیناً وہ نجات پانے والا ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جھوٹے خداؤں میں کوئی طاقت نہیں، اور جو لوگ اپنے سینوں میں جو بھی چھپائیں یا کچھ ظاہر کریں اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا اور ظالم کیسے اپنے انجام کو پہنچے۔ آگے قیامت کے دن کے حقائق، اور اللہ ہی ہے جس نے ہم پر قرآن نازل فرمایا۔ پھر اس صورت میں تکبر کرنے والے، خود سری کرنے والے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے سخت عذاب کی وعید دی۔